بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے معزز ناظرین، آج کی یہ اسپیشل ویڈیو صرف مرزا محمد علی انجینئر کے علمی مقام کے لیے ہے۔ جب ایک ٹی وی اینکر نے مرزا سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا عالم کون ہے، تو مرزا کیا کہتے ہیں، اس کا جواب سنیے۔ سر تمام فرقوں میں کوئی ایک عالم دین ایسا بتا دیں جو مطلب باقی تمام سے بہتر ہو، جو آپ کے نزدیک وہ بہتر، آپ کو عزم ہو جائے گا۔ جی بالکل، جاوید احمد غامدی صاحب۔ آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی ہے، مرزا یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو سب سے بڑا عالم ہے وہ جاوید غامدی ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام مرزا کے نزدیک کچھ بھی نہیں، اور مرزا کے نزدیک جو سب سے بڑا عالم ہے وہ ہے جاوید غامدی۔ اب جاوید غامدی کون ہے، جاوید غامدی کی حقیقت کیا ہے، اس کا علمی مقام کیا ہے، مرزا کے جو بابے ہیں اس کے بابوں کا علمی مقام کیا ہے، اس چھوٹے سے کلپ کے ذریعے آپ مرزا کے بابوں کے علمی مقام کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ تو دیکھیے جی، جاوید غامدی سے جب کسی قادیانی نے، کسی احمدی نے یہ پوچھا کہ آپ کے نزدیک احمدی یعنی قادیانوں کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا آپ انہیں مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں یا پھر مسلمان ڈکلیئر نہیں کرتے، کیونکہ آئین پاکستان، پاکستان کا قانون، پاکستان کی عوام قادیانیوں کو، احمدی لوگوں کو کیونکہ غیر مسلم ڈکلیئر کرتی ہے، تو جاوید غامدی کو قادیانیوں نے اپنے ایک شو میں بلایا، اپنے ایک فنکشن میں بلایا اور اس سے یہ سوال کیا کہ آپ کا کیا نظریہ ہے۔ تو جاوید غامدی کیا کہتے ہیں، جاوید غامدی نے صرف ان کا بھرم رکھنے کے لیے معاذ اللہ قرآن و سنت کے خلاف جواب دیا، اور صرف خوشامد کرنے کے لیے جاوید غامدی کہتے ہیں کہ میں یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ جو بھی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اسے کافر ڈکلیئر کرے۔ یہاں تک کہ جاوید غامدی کو پتہ ہے کہ یہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس کمینے کو پتہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر چکا ہے اور یہ مسلمان نہیں ہیں، قطعی کافر ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو بھی شخص کسی کافر کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ جو شخص آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ قطعی طور پر کافر ہوگا، اور اس کے کافر ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی سب سے آخری نبی ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، اور جو شخص اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو، جو شخص ان کے فالورز کو درست کہیں گے یا پھر اس پر ایمان لائیں گے، وہ بھی سب جھوٹے اور غیر مسلم کافر کذاب ہیں۔ جہاں پر مرزا محمد علی انجینئر کے کئی بیانات میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ مرزا یہ کہتا ہے کہ میں قادیانیوں کو اس لیے کافر کہتا ہوں کیونکہ وہ مجھے کافر کہتے ہیں، اگر وہ مجھے کافر کہنا چھوڑ دیں تو میں بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دوں گا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس کو کافر کہے تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرے تو معاذ اللہ مرزا اسے مسلمان کہنے کے لیے تیار ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ لوگ اس مرزا پلمبر کو درست کہیں، اس کو عزت دیں، اس کو ایک سکالر کا نام دیں، اس کو فالو کریں، اس کے بیانات سنیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے کم علم لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔